نماز تو کسی کو معاف نہیں، فرض ہے، یہ تو ادا کرنی اور ہر صورت میں ہمیں کرنی ہے۔ میرا بہت پرانا نعرہ ہے کہ ہم نیازی ہیں، نیاز کھانے والے بزرگوں کی گوشت پاک کی نیاز کھاتے ہیں، مگر ہم پہلے نمازی ہیں، ہم بعد میں نیازی ہیں۔ نماز فرض ہے، نیاز مستحب ہے، تو مستحب کا درجہ ظاہر ہے کہ بہت بعد میں آتا ہے۔ کوئی نیاز نہیں کھائے گا تو گناہگار نہیں ہے، جبکہ نیاز کو برا نہیں کہتا۔ اگر نیاز کو نعوذ باللہ وہ گناہ کہے گا تو وہ گناہگار اس لیے کہ اس نے شریعت پر افترا کیا۔ شریعت پر افترا کرنا نہ شریعت پر تہمت باندھنا، یہ اللہ اور رسول پر تہمت باندھنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بات جہاں تک پہنچی، جیسے کسی نے کہا نیاز حرام ہے معاذ اللہ، تو اس نے گویا اللہ اور رسول پر تہمت رکھی، شریعت پر افترا کیا، اللہ اور رسول پر تہمت رکھی۔ تہمت کیسے رکھی بھائی؟ اللہ رسول کو برا تو نہیں کہا اس نے، میں بھی مانتا ہوں برا نہیں کہا آپ نے، لیکن جس چیز کو اللہ اور رسول نے حرام نہیں کہا تو ہم نے کیوں حرام کہا؟ ہو آر یو؟ تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ کیا حلال حرام کرنا تمہارے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے؟ وہ اللہ اور رسول جس کو حرام کہیں گے وہ حرام، جس کو حلال کہیں گے حلال۔ تو اللہ اور رسول نے جس کام کو حلال کیا وہ حلال ہے، جس کام کو حرام کیا وہ حرام ہے، جس بات میں صراحتاً منع نہیں کیا گیا وہ بھی حلال ہے، ورنہ تو بہت ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ جیسے میں نے ابھی لینتر کی مسجد، ایک حدیث کو ڈھونڈ کے لا دو کہ اس میں یہ اس طرح کی جو مسجد اور مائک اور یہ سب حدیث میں ہو کہ اس میں مائک پر تبلیغ کرنا جائز ہے، تو صاحب وہ لینتر کی مسجد میں، تو محراب والی مسجد میں تو اسپیکر پہ اذان دینا، یہ سب مطلب حدیثوں سے آپ ثابت کر دو۔ آپ ایڑی چوٹی کا زور اور چوٹی ایڑی کا زور لگا دو کہ تو ایک تو کیا آدھی حدیث بھی نہیں لا سکتے، مثال ایک لا ہی نہیں سکتے آپ۔ تو یہ سب جائز اس لیے کہ منع نہیں کیا۔ بہت سارے ہزاروں لاکھوں کام ایسے کہ جس کو منع نہیں کیا۔ یہ کتابیں، قرآن شریف، حدیثیں سب چھپ رہی ہیں نا پریسوں میں، کوئی ثابت کر دے حدیثوں سے کہ صاحب یہ پہلے صحابہ کرام نے بھی کوئی پریس لگایا تھا جس میں وہ کتاب چھپتی تھی۔ قرآن شریف تو چمڑوں پر، گتوں پر، وہ درخت کے پتوں پر اس طرح لکھا جاتا تھا۔ چمڑے پہ قرآن شریف جو لکھا، وہ خط جو تھا پہلے رسم الخط، جس کو غالباً ہینڈ رائٹنگ کہہ لیں آپ، وہ ہینڈ رائٹنگ جو تھی یا رائٹنگ جو تھی، وہ آج تو شاید دنیا میں کوئی زندہ بھی نہ ہو کہ جو اس رائٹنگ کا علم رکھتا ہو، عالم ہو اس کا، اور اس کو پڑھنا جانتا ہوں گے تو وہ الشاذ کالمعدوم بہت تھوڑے ہوں گے اگر اس رائٹنگ کو تو اب اس کا مطلب یہ جو ہم پریس میں اور اعراب زیر زبر پیش لگاتے ہیں یہ پہلے تھوڑی تھا نا، نقطے نہیں تھے، آپ کو تعجب ہوگا۔ با کے نیچے نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے سر پہ نقطہ آ گیا تو خا بن گیا، پیٹ میں نقطہ آ گیا تو جیم بن گیا، نقطہ ہٹا دیا تو ہا بن گیا۔ یہ سارے نقطے بعد میں لگے، یہ نہ سرکار نے لگائے نہ صحابہ کرام نے لگائے علیہم رضوان۔ اور اب اگر یہ نہ ہو تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے قرآن شریف، بلکہ ہماری تو قسمت بس کہ ایک تعداد ہے ہماری کہ جو اتنا آسان اور خوبصورت چھپا ہوا، زیر زبر پیش لگا ہوا، نقطے ڈالا ہوا قرآن شریف بھی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کے لیے ہم نے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ قائم کیے ہوئے، اس میں پڑھیے۔ تو اس لیے یہ بے شمار چیزیں ہیں کہ جو مطلب بعد میں ایجاد ہوئی جائز ہے۔ تو یوں جس چیز کو منع نہیں کیا شریعت نے وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، طیب ہے۔ حرام کہے گا تو گویا اس نے اللہ اور رسول پر افترا باندھا۔ تو جو نیاز کو حرام کہے گا وہ گناہگار ہے کہ اس نے اللہ اور رسول پر گویا تہمت رکھی، افترا باندھا۔ تو اس لیے ہم نیازی ہیں، حلال کھاتے ہیں، لیکن یہ نیاز کھانا جو ہے نا یہ مستحب ہے، سمجھے؟ تو یہ نیاز کھانا حلال ہے، جائز ہے۔ اگر کوئی نہیں کھاتا کسی اور وجہ سے تو گناہگار نہیں ہے، امر مستحب، نیاز نہیں کرتا، زندگی میں ایک بار بھی نہیں کرتا، گناہگار نہیں ہے۔ لیکن ناجائز سمجھتا ہے، وہ کرتا بھی اور ناجائز سمجھ کر کرتا ہے تب بھی گناہگار ہے۔ تو یہ افترا بھی ہے، بلکہ وہ گناہگار تو ہے، جیسے کہ ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب جو ہے وہ تو صحیح بات ہے، اس کی تو اصل قرآن سے ثابت ہے۔ تو ایصال ثواب کا اگر انکار کرتا ہے، نیاز ایصال ثواب ہے، جیسے فاتحہ اور نیاز میں نے فرق بتایا تھا، چیز ایک ہی ہے، الفاظ کا فرق ہے کہ عوام کی فاتحہ ہوتی ہے، بزرگوں کی نیاز کہلاتی ہے تبرکن۔ جیسے کہ آپ سے ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، چھوٹے کو بولیں گے، اور اگر بزرگ ہوں تو حضور آپ کی نیاز حاصل ہوئی، آپ کی زیارت ہو گئی۔